الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الرحمة شفیع الامتی کاشف الغمتی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ علیہم اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج HM نیوز کے ذریعے سے آپ کے سامنے آنے کا مقصد درگاہ حضرت سید شاہ عبد القادر صوفی محدث سکندر آبادی ثم الحیدرآبادی خانقاہ روضۃ الاصفیاء شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ سے چند باتیں گوش گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو بارگاہ اقدسہ ہے، یہ بارگاہ اقدسہ منسوب ہے حضرت سید شاہ عبد القادر صوفی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ سادات حسینی سے تعلق ہیں، اور جن کے والد گرامی حضرت سید شاہ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجودہ ازبکستان میں آپ کی مزار پاک ہے۔ وہاں پر یہ ولی باصفا صوفی باصفا نے پرورش پائی، اور انہوں نے وہاں پر شاہ غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ سے تلاوت قرآن پاک اور قرأت 17 کی سند حاصل کی، اور پھر اس طلب حق میں، راہ حق میں نہ جانے کتنے ملک پھرے، بہت سے مشائخ نظام سے، علماء کرام سے زان و ادب طے کیا، خلافتیں حاصل کی، ریاضات و مجاہدات کیے، اور آخر میں طلب حق کی پیاس بجھانے کی خاطر اپنے شیخ اور مامو جان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدسہ میں دہلی پہنچے۔ وہاں پر 3 سال قیام کیا، اور حضرت کی نظر کیمیا سے فیضان حاصل کیا، اور پھر حیدرآباد جانے کا حکم ہوا تو حیدرآباد میں بمقام سکندر آباد آپ تشریف لائے۔ اور الحمدللہ جس وقت آپ یہاں پر آئے تو قریب 70 سال ہو چکے تھے، آپ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، اور ان 70 سال کے دوران، ان 70 سال کی عمر اقدس میں آپ یہاں رشد و ہدایت اور فیضان شریعت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اطراف و اکناف میں 50,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح بہت سے تعلیمات اور فیض و برکات کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے بڑے صاحبزادے سید شاہ امیر علی شاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے قاضی شہر ہوئے اور آپ کے جانشین ہوئے، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے یعنی کہ سرکار صوفی صاحب قبلہ کے چھوٹے صاحبزادے سید امیر علی شاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ تک منتقل ہوا۔ وہ بھی یہاں کے قاضی شہر رہے، اور شریعت و طریقت کی روشنی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جب دوسری جنریشن کا موقع آیا تو یہ ہدایت کا کام حضرت سید شاہ مرشد بادشاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں آیا، اور انہوں نے بھی بخوبی اس منصب کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت سید شاہ بہاؤالدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خدمت کو جاری و ساری رکھا، اور آج جس مقصد کے تحت HM نیوز کے میزبان یہاں موجود ہیں وہ ہے 15واں عرس پاک حضرت سید نور الحیدر نما شاہ صوفی نوری اعظمی شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ رضوان۔ یہ سرکار صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کے چوتھی پشت یعنی 4th جنریشن سے، اور آپ نے اس وقت اپنی آنکھیں اس دنیا میں کھولی جب کہ انقلاب زمانے کا دور تھا، یعنی نارتھ انڈیا میں انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی جاری تھی، تو یہیں حیدرآباد میں نظام کی حکومت اور سلطنت نظام اور انگریز ریجیمنٹ کے درمیان میں رساکشی کا معاملہ جاری تھا، اور اسی دوران میں ولبھ بھائی پٹیل کا ہندوستان کے ساتھ حیدرآباد کو الحاق کرنے کا معاملہ آیا۔ تو قریب انقلابی زمانے میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ 1933 میں آپ کی سن پیدائش ہے۔ ابتدائی دور آپ نے والد محترم کی پرورش میں گزارا، اس کے بعد اسکول گئے، ہائی اسکول گئے، اور نظامیہ طبی کالج سے آپ نے حکمت کی سند حاصل کی۔ حکمت کے ساتھ آپ قاضی شہر رہے، پھر قاضی شہر کے ساتھ ساتھ یہاں کی سجادگی کا منصب بھی آپ کے تحت تھا۔ تو جامع الکمالات شخصیت ایسی گزری کہ بہت کم ایسے لوگوں کی نظر میں، سکندرآباد کے لوگوں کی نظر میں گزرے۔ سب سے پہلی بات، میں اس لیے جامع الکمالات شخصیت کہتا ہوں کیونکہ میں حضرت قبلہ کا پوترا ہوں۔ میں یہ نہیں اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں حضرت کا پوترا ہوں، بلکہ لوگ بذات خود اپنی زبان سے کہیں کہ جب آپ 14 سے 15 سال کی عمر میں تھے اس وقت آپ کو سجادگی کا منصب عطا کیا۔ آپ کے والد محترم صرف 52 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو سوچیے اب 14 سے 15 سال کی عمر میں قضات بھی سنبھال رہے ہیں
اور لوگوں کو رشد و ہدایت کے مراتب سے بھی نواز رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آئلی مسائل بھی حل فرما رہے ہیں, سجادگی کا منصب بھی ادا کر رہے ہیں, مریدین کے رشد و ہدایت کا بھی فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے ان کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. تو بہت کم لوگوں کو ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض عطا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات حضرت قبلہ کی جو کرامات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے استقامت اور توکل اللہ. کیونکہ جس وقت آپ نے سجادگی کا منصب کو حاصل کیا, آپ کو سجادگی کا منصب عطا ہوا, تو اس وقت حالات حیدرآباد کے ایسے تھے کہ حیدرآباد سے ہندوستانی سلطنت ملحق ہو گئی اور نظام کا دور ختم ہوا, جاگیریں لوگوں کی ختم ہوئی, لوگوں کے وسائل اور مسائل بے انتہا بڑھ چکے. ایسے دور میں آپ نے استقامت اور توکل اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور دوسری چیز, آپ نے کبھی اپنے بزرگوں کے منصب کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس کو ساتھ لے کر لوگوں کو رشد ہدایت کی طرف بلایا جائے. آج بہت سے لوگ اس منصب کو ایک غلط نظریے سے دیکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ اس منصب کو ساتھ لے کر لوگوں کو رشد و ہدایت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدسہ میں واصل فرماتی ہیں. اور دوسری جو سب سے اہم بات آپ کی زندگی کی رہی وہ توکل اللہ اور استقامت کے بعد آپ نے کبھی اسباب کو نظر انداز نہیں کیا. اسباب آپ نے جو بھی اپنائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کر کیا. مثال کے طور پر جب دنیاوی لحاظ سے معاش کا معاملہ آیا تو آپ نے حکمت کو اپنایا. اسی طریقے سے جب سجادگی کا منصب آیا تو سجادگی کے منصب کے ساتھ آپ نے اس کی حفاظت کا بھی معاملہ رکھا. بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ جو بارگاہ اقدسہ ہے اس پر جس طرح یہاں پر میریوٹ ہوٹل ہے اور اسی طریقے سے سلطان باغ کی مسجد ہے اور دیگر قبرستان وغیرہ ہیں, تو اس دور میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم تھا, لوگ اوقافی جائیدادوں کو بیچنے کے عالم میں تھے, اس وقت آپ نے ان بارگاہ اقدسہ کی ان قبرستانوں کی حفاظت فرمائی. آپ لوگوں کو ہمت دلاسا دلاتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ جو بارگاہ اقدسہ ہے اسے کسی بھی قیمت پر کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آپ نے بہت ساری چیزیں کی اس کے لیے. کبھی دیواروں کا معاملہ ہے تو دیواریں کھڑی کر دی کہ یہاں پر جو ہے نا قبضے نہ ہو جائے. کبھی لوگ آپ کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کیے تو آپ نے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ اس کو اپنایا اور لوگوں کا مقابلہ کیا. کبھی آپ پر کوئی الزام تراشی کرنے گیا تو توکل اللہ کے نام پر آپ نے کیا کیا, ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ دنیاوی لحاظ سے جہاں پر بالکل ناممکن چیزیں نظر آ رہی تھیں ان کو آپ نے استقامت کے ساتھ توکل اللہ کے ساتھ ایسے طور پر ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب تیسری جو بات تھی آپ کی وہ تھی کہ بڑوں کے ساتھ نرم رویہ اور ان کا ادب اور احترام کرنا, اور اسی طریقے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ. میں اپنے بچپن سے لے کر 17 سال کی عمر تک, اپنی پیدائش سے لے کر 17 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ رہا, اور اس درمیان میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص بھی آپ سے رنجیدہ ہوا یا آپ سے جو ہے نا غم میں مبتلا ہوا یا آپ کی وجہ سے کچھ پریشانی. لوگوں کو بلاتے, خاص طور پر اگر کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی غم زدہ ہے تو اسے فون کر یا پھر مل کر ملاقات کر کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھو, تمہارے کام حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بڑوں کے ساتھ ادب کرنا لوگوں کو سکھاتے اور چھوٹوں سے ایسی شفقت فرماتے کہ ہر کوئی یہ کہہ اٹھتا کہ سب سے زیادہ محبت ہی تو ہم سے تھی. اور جو چوتھی بات آپ کی زندگی کی ہے وہ یہ کہ آپ علماء پرور تھے, عالم پرور تھے. آپ نے جامعہ نظامیہ کے لیے قریب 20 سال قبل جو امتیازی ڈسٹنکشن میں جو لوگ طلبہ کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے گولڈ میڈل کا سلسلہ شروع کیا. 4 گولڈ میڈل آپ دیا کرتے, ایک حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, دوسرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, تیسرا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, اور چوتھا حضرت سید شاہ عبد القادر صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اسی طریقے سے بہت سے علماء کو آپ علم کی طرف جب راغب دیکھتے, لوگوں کو جو ہے نا ان علماء کو دیکھتے کہ آپ یہ لوگ علم کی طرف راغب ہیں اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, تو ان کی خاطر تواضع فرماتے, ان کو نذرانہ پیش کرتے, ان کے مسائل کو حل کر انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کا خیال کرتے. اسی طریقے سے مشائخین کا جب معاملہ آتا تو مشائخین کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھتے کہ اگر کوئی مسئلے میں یا کوئی سجادگی کا مسئلہ ہے
تو فوراً آپ اس کو کیا کرتے، حل کرنے کی کوشش کرتے اور فوراً آگے کی جنریشن کو آگے آنے کے لیے زور فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی خدمات کے تعلق سے ہیں، میں ان کو ایک بیان میں مکمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے مقاصد کو ہم آسانی کے ساتھ اپنائیں اور ان کو آگے لے کر چلنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ.